الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین واشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، آج ہمارا موضوع بڑا اہم ہے، اس لحاظ سے کہ معاشرے کو، سوسائٹی کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس کا اس طرح شکار ہو چکا ہے کہ جس طرح لوگ وائرس کا شکار ہوتے ہیں، تو لہذا آج ہمارا موضوع زبان پر کنٹرول اور جھوٹ سے بچنے کے متعلق ہے۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، زبان پر کنٹرول بڑا اہم ہے اور جھوٹ سے بچنا بڑا اہم ہے۔ ساری دنیا اس بات کو پسند کرتی ہے اور اس بات کی گواہی دیتی ہے اور اس بات کی حمایتی ہے کہ زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ تو اسلام نے بھی اس کی تعلیم دی ہے، قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان نے اس کی تعلیم دی ہے۔ سب سے پہلے ہم آیت قرآنی کو دیکھتے ہیں جو سورہ قاف کے اندر ہے، جو میں نے خطبے میں بھی تلاوت کی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور نہیں کہتا انسان کوئی بات مگر یہ کہ اس کے نزدیک، یعنی اس پر نگہبان مقرر ہے، جو اسی کام کے واسطے اور ہر وقت مستعد اور تیار رہتا ہے، یعنی لکھنے کے واسطے ہر وقت ایک فرشتہ تیار رہتا ہے۔ جو ہی انسان کوئی بات کرتا ہے، اپنے منہ سے بولتا ہے، تو فوراً فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے۔ اگر ہم اس نظریے کو دیکھیں، اگر ہم اللہ کے اس فرمان کو دیکھیں، تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو بھی لفظ کہنا ہے، ہمیں جو بھی بات کہنی ہے، اسے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، ورنہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس تیر کی مانند ہوتی ہیں جو کمان سے نکل کر کبھی واپس نہیں آتا۔ زبان جو زخم دیتی ہے وہ سل نہیں سکتے، لہذا زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس بات کو دیکھیں من حیث القوم اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اگر ہم اس بات کو دیکھیں، یار ہماری ہر بات کو لکھا جا رہا ہے، ہماری ہر بات، ہمارا ہر قول احاطہ تحریر میں لایا جا رہا ہے، ہر قول احاطہ تحریر میں لایا جا رہا ہے۔ پھر ہم سوچیں گے اور زبان سے وہی بات کہیں گے
جو کہ اخلاق پر مبنی ہوگی. زبان سے وہی بات کریں گے جو دوسروں کے فائدے پر مبنی ہوگی. معاشرے کو دکھ، لوگوں کو تکلیف جس سے پہنچے وہ بات ہم نہیں کریں گے. اگر ہم یہی سوچ لیں کہ ہماری ہر بات پر نگران مقرر ہے، جو بھی بات ہم کریں گے وہ اسی وقت لکھ لی جائے گی، اور یہ بھی نظریہ ہونا چاہیے ساتھ کہ یہ ہماری باتیں لکھی ہوئی اور یہ ہمارے اعمال احاطہ تحریر میں لائے ہوئے قیامت والے دن ہمارے سامنے آئیں گے، اور انہی اعمال اور انہی باتوں اور انہی اقوال کی بنیاد پر جنت یا جہنم کے فیصلے ہوں گے. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام سے. ایک صحابی کو آپ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرک ببلاغ ذلک کلی، قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاخذ بلسانی نفسی، اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کو پکڑا اور ارشاد فرمایا کف ھذا، اس کو قابو میں رکھو، کف ھذا، اس کو قابو میں رکھو. میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، وراء الوراء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا، بات کرنے کا انداز بڑا مؤثر تھا. آپ اس طریقے سے بات کرتے تھے، اس طریقے سے سمجھاتے تھے کہ مخاطب کو کوئی ابہام باقی نہیں رہتا تھا، سامع کو کوئی ابہام باقی نہیں رہتا تھا، اور پوری طرح سیری ہو جاتی تھی، بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی تھی. یہ بھی اخلاق کا ایک کرینہ ہے اور یہ بھی بات کا ایک سلیقہ ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جتنی مرتبہ بھی سوال کرتا تھا، جتنی مرتبہ بھی استفسار کرتا تھا، جتنی مرتبہ بھی کوئی مسئلہ دریافت کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اطہر پر بل نہیں آتے تھے. آپ پوری طرح سمجھاتے تھے. اخلاق عالیہ کا یہ کمال تھا، اخلاق عالیہ کی یہ کیفیت تھی کہ کوئی شخص اگر آپ کو آواز دیتا تھا، ہمیں اپنے نبی کے اخلاق دیکھنے چاہیے نا. کوئی شخص اگر آواز دیتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سے آواز آئیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ جی بتاؤ کیا بات ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دینے والے کی طرف، سوال کرنے والے کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے تھے، اور پورا اپنا چہرہ ہی نہیں بلکہ پورا رخ پھیر لیتے تھے. آپ پوری طرح متوجہ ہو جاتے تھے. جی کیا بات ہے. یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اگر کوئی ترس بولتا تھا، کوئی سخت بولتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتے تھے، کیونکہ آپ تو تعلیم دینے والے تھے. اگر آپ سختی سے پیش آتے تو صحابہ اکرام کے اندر نرمی کہاں سے آتی؟ آپ سختی سے پیش نہیں آتے تھے، آپ ہمیشہ گفتگو کی نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے. اور آپ کی گفتگو کی نرمی کو، جس کو اخلاق کہا جاتا ہے، بڑے بڑے دشمنوں کو، آپ کی جان کے دشمنوں کو، انہوں نے آپ کے اخلاق نے، آپ کی زبان کی نرمی نے بڑے بڑے دشمنوں کو زیر کر دیا. آپ کا عمدہ اخلاق تھا، اور اتنا اخلاق بلند تھا کہ پہاڑوں سے بھی بلند تھا. آپ کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ آسمانوں سے بھی بلند. آپ کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ ساری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے روشنی حاصل کرتی ہے. آپ کو اخلاق عالیہ عطا کیے گئے. انک لعلی خلق عظیم،
آپ تو اخلاق عالیہ کی عظیم مثال تھے، عمدہ مثال تھے، لہذا ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اخلاق پر چلنا چاہیے۔ اخلاق تو دین ہے، اخلاق تو سارا قرآن ہے، اخلاق تو مصطفیٰ کا ایک ایک فرمان ہے۔ اس لیے عائشہ صدیقہ باغ نبوت کی اندلیبہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ، محبوب خدا کی محبوبہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنین کی اماں، جب ان سے مومنین نے پوچھا اماں جی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو بتائیے، تو اماں جی نے جواب دیا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ فرمایا جی اماں جی پڑھتے ہیں۔ فرمایا سارا قرآن میرے محمد کا اخلاق ہے۔ علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ سارا قرآن اخلاق ہے، مطلب یہ کہ قرآن اللہ کا فرمان ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ دین کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے، لایا عمل ہے، ترتیب زندگی ہے، تعلیم زندگی ہے، نظام زندگی ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت اخلاق ہے، قرآن کی ایک ایک سورت اخلاق ہے، قرآن کا ایک ایک نقطہ، قرآن کی ایک ایک زبر زیر اخلاق ہے، سارا کا سارا قرآن اخلاق ہے۔ اور قرآن جب اخلاق ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اخلاق عالیہ کا مرکہ ہے، آپ بھی اخلاق کا مرکہ، قرآن بھی اخلاق کا مرکہ، دین بھی اخلاق ہی اخلاق، محمد رسول اللہ کا اسوہ حسنہ اور شریعت بھی اخلاق ہی اخلاق ہے۔ میں لفظ اخلاق بول رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ قاری صاحب غلط بول رہے ہیں، حقیقت میں اصل لفظ اخلاق ہے، اخلاق نہیں، اخلاق لفظ صحیح نہیں، اخلاق ہے اصل لفظ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں جب ہمیں یہ قانون بتا دیا کہ دیکھو مسلمانوں، جب بھی بولنا سمجھ کر بولنا، جب بھی بولنا اچھا بولنا، جب بھی بولنا ستھرا بولنا، اپنی زبان سے لفظ ادا کرتے وقت پہلے سوچنا پھر بولنا، کیونکہ تمہارے ہر لفظ پر پہرے دار مقرر ہے۔ اگر یہی ایک نقطہ ہم ذہن نشین کر لیں تو خدا کی قسم ہماری زبان درست ہو جائے، اور معاشرے کے اندر بدبو نہیں جو ہماری زبان کے جھوٹ سے، فراڈ سے، غیبت سے، چغلی سے جو بدبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، تو وہ بدبوئیں جو ہیں وہ سمٹ جائیں، چھٹ جائیں، اور اخلاق کی خوشبو معاشرے کے اندر ہر سو پھیل جائے۔ اخلاق کی خوشبو کی ضرورت ہے، سچائی کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تمہیں تمہاری زبان کے شیرازہ سے آگاہ کروں، تمہیں تمہاری زبان کے شیرازہ سے آگاہ کروں؟ فرمایا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس کو، نبوت والی زبان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کف ھذا، اس کو قابو میں رکھو۔ اور ایک جگہ آپ نے ارشاد یوں فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے جانثاروں، آسمانی ہدایت کے ستاروں، تمہیں ایک بات بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ نے فرمایا
صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان، ایک تمہارے دو جبڑوں کے درمیان، ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، جنت ہے، زبان کی حفاظت کرو، جنت ہے۔ ان دو چیزوں کی حفاظت سے کوئی اتنا بڑا بھی کام نہیں ہے، معمولی کام ہے۔ زبان کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے نفس کی جسے شرمگاہ کہتے ہیں، اپنے نفس کی حفاظت کرنی ہے۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جنت کی ضمانت ان دو چیزوں پہ ملتی ہے، اور کیا چاہیے؟ زبان پر سب انحصار ہے۔ زبان جو کہتی ہے، زبان جو کرتی ہے، اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ زبان جو لفظ ادا کرتی ہے اس کا خمیازہ ہاتھوں کو بھگتنا پڑتا ہے، زبان جو لفظ ادا کرتی ہے اس کا خمیازہ پاؤں کو بھگتنا پڑتا ہے، زبان جو لفظ ادا کرتی ہے اس کا خمیازہ سر کو بھگتنا پڑتا ہے، زبان جو بولتی ہے اس کا خمیازہ آنکھوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ زبان نے کہہ دیا، ایسا کہہ دیا کہ ساری زندگی آدمی اس آدمی کے سامنے نہیں جا سکتا جس کو برا بول دیا، آنکھیں جھک جاتی ہیں اس کے سامنے۔ بولی زبان ہے، شرم سے آنکھیں جھک گئی ہیں۔ زبان جو کہتی ہے اس کا خمیازہ جسم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کہتی زبان ہے، ایسا لفظ کہہ دیا کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہوئی، اس نے کوئی چیز اٹھا کر ماری، جسم پر چوٹ لگی، سر پہ چوٹ لگی، خون بہنے لگا، زبان نے کہا، جسم نے تکلیف اٹھائی، زبان نے کہا، ہاتھوں نے تکلیف اٹھائی، زبان نے کہا، پاؤں نے تکلیف اٹھائی، زبان نے کہا، چہرے نے تکلیف اٹھائی، زبان نے کہا، کانوں نے تکلیف اٹھائی، زبان نے کہا، ساری باڈی نے تکلیف اٹھائی۔ لہذا زبان ہی کو کنٹرول میں رکھو تاکہ تمہارا سارا جسم عافیت سے رہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام آثار صبح جب ہوتی ہے، جب صبح ہوتی ہے آدمی جاگتا ہے، اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، نیند سے جاگتا ہے، ہمیں نہیں پتا چلتا کیا ہو رہا ہے اور ہماری باڈی کے مختلف اعضاء کے درمیان کیا ڈائیلاگ ہو رہا ہے، کیا کنورسیشن چل رہی ہے، کیا بات چیت چل رہی ہے، لیکن بات چیت چل رہی ہوتی ہے۔ میرے راج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم صبح کو بیدار ہوتے ہو تو زبان تمہارے اعضاء، تمہارے تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اے زبان تو کنٹرول میں رہنا، تو کنٹرول میں رہنا، اللہ سے ڈرنا، ہمارا خیال کرنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کیسا عجیب ارشاد ہے، اور میں اس ارشاد پر آپ کی توجہ دلاؤں کہ ساری دنیا اخلاق کی تعلیم دیتی ہے، پروفیسر اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، ٹیچر اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، افیسر اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، والدین اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، صلحاء اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، فقہاء اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، اولیاء اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، سارا معاشرہ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اخلاق کی تعلیم دی ہے اور جس طرح اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے، ساری دنیا کے تعلیمات ملا لی جائیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسی تعلیم کمال ہے، اس طرح کوئی سمجھا سکتا ہے، اس طرح کوئی بتا سکتا ہے، اس طرح کوئی وضاحت فرما سکتا ہے جس طرح میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحتیں فرمائی۔
اس لیے آپ کے شاگرد صحابہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ آپ کے صحابہ جو راہ پر نہیں تھے وہ تو دوسروں کو ہادی بن گئے، جو خود ہدایت پر نہیں تھے وہ ہدایت دینے والے بن گئے، جو خود جو ہے علم سے عاری تھے وہ جو ہے دوسروں کو علم دینے والے بن گئے، جو خود جنت کے راستے پر نہیں تھے دوسروں کے لیے جنت کا سامان بن گئے۔ وہ صحابہ اس طرح کیوں بن گئے؟ اس لیے بنے کہ وہ میرے شاگرد نہیں تھے، آپ کے شاگرد نہیں تھے، کسی پروفیسر کے شاگرد نہیں تھے، کسی خلیفہ کسی بادشاہ کے شاگرد نہیں تھے، وہ ڈائریکٹ محمد عربی کے شاگرد تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات صحابہ کرام پر آئیں اور اس طرح اثر انداز ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحابہ کرام نے اپنی زندگی پر اس طرح نافذ کیا، اس طرح اسے امپلیمنٹ کیا کہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی زندہ مثال بن گئے۔ اس لیے کہا نا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ نظر ہی کمال تھی، وہ نظر نبوت تھی، اور وہ بھی امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کیا۔ یہ بھی معجزہ تھا میرے اور آپ کے نبی کا کہ آپ نے مردوں کو، مردہ دلوں کو مسیحا بنا دیا، کہ دوسروں کو زندگی عطا کرنے والے بن گئے، خود جو راہ پر نہیں تھے دوسروں کی رہنمائیاں کرنے والے بن گئے۔ تو عجیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ نے خود فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع کلام عطا کیا، ونصرت بالسلام، اور بعد سما سے میری مدد کی۔ ایک جگہ فرمایا اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالروح، مجھے اللہ نے جوامع کلام عطا کیا اور روح کے ذریعے سے میری مدد فرمائی۔ تو یہ فرمان عالی شان، آپ ذرا اسے سنیں اور سوچیں کہ کیسا فرمان ہے کہ صبح جب بندہ اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، نیند سے جاگتا ہے تو تمام اعضاء ہاتھ باندھ کر زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بچائے رکھنا، ہمیں بچائے رکھنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تیرا کیا ہوا ہمیں بھگتنا پڑے گا، کیونکہ زبان بولتی ہے ڈنڈے جسم کھاتا ہے، بولتی زبان ہے تکلیف سارا جسم اٹھاتا ہے۔ بد زبانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد زبانی زبان کے لیے بھی نقصان دہ، زبانی کی، بد زبانی کی زبان نے اور تکلیف اٹھائی سارے جسم نے۔ پھر آپ دیکھیں کہ زبان اور اس کی زبان کے جو خصائل ہیں، ان میں زبان کو کرنا کیا چاہیے؟ ایک نمبر پر زبان کو کیا کرنا چاہیے؟ زبان کو سچ بولنا چاہیے۔ زبان کو کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کی تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ زبان کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ اچھائی کی تعلیم دینی چاہیے۔ زبان کو کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کی بھلائی کی بات کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تم میں سے مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ دو باتیں آ گئی یہاں پر کہ زبان سے اور ہاتھ سے۔ پہلے صرف زبان کی بات تھی، اب ہاتھ کی بھی بات آ گئی ہے کہ حقیقت میں مسلمان وہی، مسلمان کہلانے کا
حق وہی رکھتا ہے، حقدار وہ ہے مسلمان کہلانے کا کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ زبان سے کس طرح محفوظ ہیں کہ زبان سے جھوٹ بول کر معاشرے میں فساد کا ذریعہ نہیں بنتا، وہ مسلمان ہے۔ دوسروں کی غیبت کر کے فساد کا ذریعہ نہیں بنتا، وہ مسلمان ہے۔ دوسرے کی چغلی اٹھا کر فساد کا ذریعہ نہیں بنتا، وہ مسلمان ہے۔ دوسرے پر بہتان لگا کر فساد کا ذریعہ نہیں بنتا، وہ مسلمان ہے۔ دوسروں پہ الزام لگا کر فساد کا ذریعہ نہیں بنتا، وہ مسلمان ہے۔ دوسرے کو گالی گلوچ کر کے فساد کا ذریعہ نہیں بنتا، وہ مسلمان ہے۔ دوسرے کو برا بھلا کہہ کر فساد کا ذریعہ نہیں بنتا، وہ مسلمان ہے۔ گھروں کے اندر اسی زبان کے ذریعے سے لڑائی ڈلوا کر فساد کا ذریعہ نہیں بنتا، وہ مسلمان ہے۔ دوسروں کی اچھائی کی بات کرتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ دوسروں کی بھلائی کی بات کرتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے کہ جس سے محفوظ رہتے ہیں دوسرے مسلمان، من لسانہ، اس کی زبان سے، و یدہ، اس کے ہاتھوں سے۔ زبان فساد کا ذریعہ، ہاتھ دوسروں پر زیادتی کا ذریعہ ہے۔ ہاتھ اٹھے، کسی کو مارا، تکلیف پہنچائی، ہاتھوں نے عمل کیا، کسی کا مال چھینا، ہاتھوں نے عمل کیا، کسی کو بے عزت کیا، ہاتھوں نے عمل کیا، چوری کی، ہاتھوں نے عمل کیا، ڈاکہ ڈالا، ہاتھوں نے عمل کیا، قتل کیا، ہاتھوں نے عمل کیا، کسی کے نقصان کا ذریعہ بنا۔ اس لیے فرمایا کہ زبان کو بھی محفوظ رکھو اور اپنے ہاتھوں کو بھی محفوظ رکھو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اور آج فساد معاشرے کے اندر جو نظر آتا ہے وہ اس لیے نظر آتا ہے نا کہ زبان جھوٹ بول رہی ہے، زبان غیبت کر رہی ہے، زبان چغلی کھا رہی ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، اور وہ برائی جو اس کے اندر ہے، جو اس کے اندر تھی، اس کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور جو برائی کسی کے اندر ہے ہی نہیں، اس کو بیان کرنا، یہ بہتان ہے۔ ان سب کی سزائیں، اور قرآن نے غیبت کرنے والے کی متعلق یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے، کسی کی غیر حاضری میں اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرتا ہے، تو وہ اس طرح ہے جس طرح کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ جس طرح کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ تم میں سے کون ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ لہذا جس طرح وہ اپنے مردہ بھائی کا استغفر اللہ گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، اسے گھن آتی ہے، اسے اتنی ہی گھن آنی چاہیے، اتنی ہی ناپسندیدہ بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی اپنے دوسرے مسلمان کی غیبت کرے۔ اور بہتان تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ کسی کے اندر برائی ہے ہی نہیں۔ آپ اب سوچیں گے کہ کسی کے اندر برائی ہے تو اس کو بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، کسی کے اندر کسی سے کوئی برائی ہو گئی، آپ کو پتا ہے یا آپ کو پتا چل گیا کہ فلاں وقت میں فلاں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، اس سے یہ گناہ ہوا، یہ غلطی ہو گئی۔ اب کسی کو بھی نہیں پتا، آپ اس کی غیر حاضری میں کسی مجلس میں کچھ لوگوں کے سامنے، کچھ دوستوں کے سامنے اس کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ تجھے نہیں پتا فلاں شخص جو ہے وہ تو اس طرح کا ہے، اور اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اب وہاں موجود نہیں ہے، آپ نے اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے داروں میں، اپنے شہرداروں میں اس کے متعلق ایسی بدبو پھیلا دی کہ جو گناہ چھپا ہوا تھا اس کو آپ نے بیان کر کے اس کی غیر حاضری میں اس کو بدنام کر دیا۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔
اور بدنام کیا، ہو سکتا ہے کہ اس سے اسی وقت وہ غلطی سرزد ہوئی ہو اور وہ اپنے رب کے دربار میں آ کر اس سے توبہ طائب ہو چکا ہو، اس سے معافی مانگ چکا ہو اور رب نے تو اسے معاف کر دیا ہو، اور آپ اسے برائیاں بیان کر کے معاشرے میں اسے ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں۔ اللہ تو پردے ڈالتا ہے اور پردہ ڈالنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قیامت والے دن اگر آج آپ کسی کی برائیوں پہ پردہ ڈالیں گے، قیامت والے دن اللہ آپ کی برائیوں پہ پردہ ڈال کے آپ کو بخش دے گا۔ اب اس کی وضاحت ہو گئی۔ ہاں ایک اور بات ہے، ایک آدمی کہ جس کی برائیاں نقصان دہ، جس کی عادات نقصان دہ ہیں، کسی کو چوری کی عادت ہے، کسی کو ڈاکے کی عادت ہے، کسی کو شراب کی عادت ہے، کسی کو نشے کی عادت ہے، کسی آدمی کو یہ عادات کسی آدمی کے اندر پائی جاتی ہے، آپ اپنے دوستوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے بھائی کو آگاہ کرتے ہیں کہ یار فلاں کے ساتھ نہ رہ، فلاں کی مجلس اٹینڈ نہ کر، فلاں کے گھر نہ جایا کر، فلاں کے پاس نہ جایا کر، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ شراب کا عادی، کسی برائی کا عادی ہو، اور اس کی جو ہے وہ عادتیں اور اس کی وہ برائیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہوں، تو آپ نقصان سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو اس سے بچاتے ہیں، تو اس سے حرج نہیں ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کسی کی شخصیت کشی کرنے کے لیے کہ اس کی ریپوٹیشن اچھی ہے، اور آپ اس کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کے لیے اس کے پیٹ پیچھے برائی بیان کرتے ہیں، تو یہ غیبت کہلاتی ہے، اور اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے، ایک صحابی نے آ کے تذکرہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت ہے اور وہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے اور وہ خیرات بھی کرتی ہے، لیکن وہ اچھا نہیں بولتی اور اپنی پڑوسن کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہے، اسے اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دوزخ میں جائے گی۔ دیکھیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، لیکن زبان دوسروں کی تکلیف کا باعث ہے، مائی جھگڑالو ہے، مائی لڑاکا ہے، مائی بدتمیز ہے، مائی شر انگیز ہے، اس کی زبان شریر ہے، وہ دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گی۔ صحابی کہنے لگا، شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور عورت ہے، وہ نوافل وغیرہ کی نماز کی اتنی پابند بھی نہیں، اور جو ہے وہ خیرات وغیرہ بھی اتنا نہیں کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ نماز روزے وغیرہ کی زیادہ پابند نہیں ہے، خیرات کی بھی زیادہ پابند نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ جب بھی بولتی ہے اچھا بولتی ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، اس کا تعامل بہت اچھا ہے پڑوسیوں کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت ہے۔ اب آپ حساب لگائیں کہ آدمی کی زبان اس کا کیا کردار ہے، آدمی کے ہاتھ اس کا کیا کردار ہے۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ باتیں تو اور بھی بہت ساری تھیں، میں آپ سے آخری بات یہی کرتا ہوں کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول کریں اور زبان پر کنٹرول کرنا سیکھیں۔ جن لوگوں کا زبان پر کنٹرول نہیں ہے، اچھا نہیں بولتے، لوگ ان سے رفتہ رفتہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، بیوی دور ہوتی، بچے دور ہوتے ہیں، گھر دور ہوتا ہے، بھائی احباب دور ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آفیسر ہے تو ماتحت دور ہوتے ہیں، اگر وہ سربراہ ہے تو اس کی رعایا اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور جو اچھا بولنے والا ہے، جو اچھا سوچنے والا ہے، جو اچھا کرنے والا ہے، لوگ آہستہ آہستہ اس کے گرویدہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں، اسے معاشرے میں عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے،
بلندی ملتی ہے، آخر میں جنت ملے گی۔ اور یہ جو بدتمیزی سے بولتا ہے، اچھا نہیں بولتا، ہر کسی کی بے عزتی کرنا اپنے اوپر لازم اور ضروری سمجھتا ہے، وہ معاشرے سے بھی دور ہے، اپنے لوگوں سے بھی دور ہے، رشتہ داروں عزیزوں سے بھی دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، جہنم میں جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔